أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل وعلا وبعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خالق الخلائق وبارئ النسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الجليل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات پڑھیں. دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی ایک مفصل ترین آیت کو آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق کچھ مطالب پیش کروں گا. سردست یہ آج کی ابتدائی مجلس ہے، لہذا کچھ باتیں آداب محرم کے سلسلے میں کہ ہمیں محرم کس طرح گزارنا چاہیے وہ آپ کی خدمت میں اس مجلس میں عرض کروں گا. سب حضرات ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھیں. انسان فطرت میں لے کر آیا ہے کہ جس سے اسے پیار ہو، جس سے اسے محبت ہو، جس سے اسے لگاؤ ہو، وہ اس کی خوشی میں خوشی مناتا ہے اور اس کی غمی میں غمی مناتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مذہب و ملت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. ہر وہ انسان جو باضمیر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی خاندان کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ لگاؤ ہے، تو اس لگاؤ کا ثبوت
اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ اس کی خوشی میں خوش ہو اور اس کی غمی میں غم منائے. اور اسی چونکہ دین عقل کے تابع ہے اور عقل دین کے تابع ہے. جو عقل حکم کرتی ہے وہی دین حکم کرتا ہے، اور جو ہی دین حکم کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو عقل کے مطابق ہوتا ہے. تو لہذا جب عقل انسانی متفق ہے اس بات پر کہ جس سے محبت کی جائے اس کی خوشی میں خوشی منائی جائے اور اس کی غمی میں غم منایا جائے، تو دین نے بھی یہی تقاضا کیا. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہماری غمی میں غم مناتے ہیں. تو میرے محترم، جب یہ طے ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اگر وہ خوش ہے تو خوشی کا اظہار کیا جائے، اگر وہ دکھی ہے تو غم کا اظہار کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں میں ایک عام طور پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ مثلا ہم شیعہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہ مانتے ہوں. اصل بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے فرقے بھی تمام ان افراد کو جو پیغمبر کی بزم میں رہتے تھے ایک جیسا نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ کسی کو کسی سے عقیدت ہے، کسی کو کسی سے عقیدت ہے. اور جتنی میں نے غور و فکر کی ہے وہ یہی ہے کہ اصل ایک صحیح مسلمان کو پیغمبر سے عقیدت ہے. چونکہ سرکار رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں سب مسلمان، لہذا اصل محبت پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے. اب جس شخص کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ فلاں شخص پیغمبر سے محبت کرتا تھا تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ صحیح باور کرایا گیا، یہ غلط، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن جس کو یہ یقین پیدا ہو گیا ہے، اعتقاد پیدا ہو گیا ہے کہ فلاں شخص کو پیغمبر سے محبت تھی، لہذا وہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے عقیدت رکھتا ہے. اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ہر وہ شخص کہ جس کو پیغمبر اسلام سے عقیدت تھی، ان سے پیار تھا، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سے محبت کرے. یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اس شخص کو پیغمبر سے محبت تھی
اگر کوئی شخص اس سے محبت نہیں کرتا تو واقعاً وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ محور ذات پیغمبر ہے۔ لہذا جس شخص کو پیغمبر سے محبت تھی، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سے محبت کرے اور اس کا احترام کرے۔ جس کو جتنا زیادہ پیار ہو حضور سے، اسے چاہیے کہ وہ اتنا اس سے زیادہ پیار کرے۔ یہ طے ہے، اس اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو پیغمبر سے پیار تھا، جس نے پیغمبر سے محبت کی، ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے، تو وہ اس سے محبت کرے، اس کا احترام کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ وہ پیغمبر سے محبت کرنے والا سفید رنگ کا تھا یا کالے رنگ کا تھا، وہ فصیح عربی بول سکتا تھا یا اس کی زبان تتلاتی تھی۔ اگر کوئی پیغمبر سے محبت کرتا تھا تو چاہے اس کا رنگ سیاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اشہدو کی جگہ پر اسہدو کیوں نہ کہتا ہو، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ اصل میں مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، لہذا مسلمان اسلام کو، اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی بنا پر بعض اوقات ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اصحاب پیغمبر سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، اور جتنا کسی صحابی کو پیغمبر سے الفت تھی اتنا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بحث یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ کہ جو پیغمبر سے محبت کرتے تھے، اور ایک وہ کہ جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے۔ لہذا ان میں فرق کرنا چاہیے۔ جو لوگ پیغمبر سے محبت کرتے تھے وہ قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، لیکن وہ کتنے ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہوں، ان کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا کہ جو مقام ان لوگوں کا تھا جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے۔ لہذا اس میں فرق کریں، ایک وہ جو پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اور ایک وہ کہ جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ الگ ہیں جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے، وہ الگ ہیں کہ جو پیغمبر سے محبت کرتے تھے۔ اب وہ کون ہیں کہ جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص جس سے عقیدت رکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس سے پیغمبر محبت کرتے تھے، لیکن ہمیں خود پیغمبر سے پوچھنا چاہیے کہ حضور آپ کس سے محبت کرتے تھے، آپ کو کس سے محبت تھی؟ تو اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسی افراد ملتی ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر نے خود فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے خیبر کا کہ کئی دن تک جنگ ہوتی رہی اور ایک جو سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا وہ فتح نہ ہو سکا۔ کئی بزرگ گئے، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن
ان سے وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پیغمبر نے ایک تاریخی ارشاد فرمایا جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہم حدیث کی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں علم ایک ایسے مرد کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے، جو میدان سے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ طے ہے کہ وہ شخصیت کون سی تھی، کس کو پیغمبر نے بھیجا، کس نے میدان خیبر کو فتح کیا، کس نے اس قلعے کے دروازوں کو اکھاڑا اور اس کو خندق کے اوپر جوڑ کر کس نے لشکر اسلام کو قلعے میں داخل کیا۔ تو ایک شخصیت کا تعارف ہمیں ہو گیا کہ یہ وہ ہیں کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مشہور حدیث طیر ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک پرندہ بھونا ہوا بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو پیغمبر نے دعا کی کہ پالنے والے میرے پاس اس کو لے آ جس سے میں اور تو محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے دربان مشہور صحابی حضرت انس وہاں دربانی کر رہے تھے، انہوں نے پیغمبر کی یہ دعا سن لی۔ جناب امیر ایک دفعہ آئے تو انہوں نے پلٹا دیا، دوسری دفعہ آئے پھر پلٹا دیا، تیسری مرتبہ آئے تو بلند آواز سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی آتے کیوں نہیں ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے 2 دفعہ آ چکا ہوں، انس مجھے کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انس تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا تھا، آپ نے دعا کی تھی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد آ جائے، تو اس لیے میں یہ کرتا رہا۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ سے، جناب سیدہ کے متعلق کہا۔ جب پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ علی سے، اس کے شوہر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث بہت وزن رکھتی ہے، یہ شہادت ہے اس بات کی کہ جناب سیدہ اور علی ہیں کہ جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے۔ دو یہ شخصیتیں تھیں اور 2 شہزادے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق متواتر روایات موجود ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما، پروردگار میں ان 2 بچوں سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، صرف اتنی بات نہیں ہے
کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ چار ہستیاں ایسی ہیں کہ جو وہ ہیں کہ جن سے پیغمبر محبت کرتے تھے۔ ہم بس صرف اتنا فرق رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، وہ قابل احترام ہیں اس لحاظ سے کہ پیغمبر سے پیار کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن سے پیغمبر پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لہذا ان کو ان کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب جن سے اللہ بھی محبت کرے، اس کا رسول بھی محبت کرے، پیار کرے، تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان سے محبت کرے۔ جب محبت کرے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی خوشی میں خوشی منائی جائے، اس کی غمی میں غم منایا جائے۔ وہ قطعاً صحیح دوست نہیں سمجھا جاتا کہ جو جب میں خوش ہوں تو میرے ساتھ خوشی منائے، لیکن اگر میں دکھی ہوں، مصائب میں گھرا ہوا ہوں، تکلیفوں میں اور اذیتوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہ میرا غم نہیں مناتا، تو بہرحال میں اسے اپنا دوست نہیں سمجھوں گا۔ تو بس یہی ہے میرے دوستو، یہ مجالس جو سارا سال منائی جاتی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ایام محرم میں منائی جاتی ہیں، یہ ایک سبب، ان مجالس کا ایک اہم سبب یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اظہار محبت ہے خاندان رسالت کے ساتھ۔ اب یہ بھی طے ہے کہ جب انسان کسی صاحب عزا کے ہاں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا لباس اس قسم کا نہ ہو جس سے اسے تکلیف ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی میت ہو جائے، فوت کی ہو جائے، ہم دوستی کی بنا پر جائیں تو صحیح، لیکن ایسا لباس پہن کے جائیں جو خوشی کے دنوں میں پہنا جاتا ہے، تو ایمان سے بتائیے وہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کا لباس ان ایام میں پہنتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صاحب عزا کے سامنے جب آپ جائیں تو آپ کی شکل، آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ صاحب عزا کو ٹھیس نہ لگے۔ تو یہ اصول ہر جگہ کار فرما ہے۔ لہذا ان ایام عزا میں، چونکہ یہ ایام مخصوص ہیں خاندان رسالت کے ساتھ، اور تمام ائمہ واقعہ کربلا کے بعد آپ ائمہ معصومین کے حالات زندگی اگر پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ یہ دن غم کے ساتھ مناتے تھے۔ صادق آل محمد کی خدمت پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ نقل کیا، امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی نقل موجود ہے۔ خود امام رضا کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی ان دنوں کو
ان دنوں میں غم سید الشہداء مناتے تھے. وہ سنت ائمہ ہے کہ ان دنوں میں خاندان رسالت کا غم منایا جائے. تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت صاحب عزا کون ہے؟ امام وقت صاحب عزا ہے نا. لہذا بعید نہیں ہے کہ وہ ان عزا خانوں میں آتے ہوں، ہمیں دیکھتے ہوں. تو لہذا یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب عزا مجھے دیکھ رہا ہو. اس لیے ہماری شکل اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جس سے صاحب عزا کو تکلیف نہ ہو. ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے صاحب عزا کو تکلیف نہ ہو. ہماری گفتگو ان دنوں میں ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے باعث تکلیف نہ بنے. واقعاً ہم ان دنوں کو غم کے دن منائیں، نہ رسماً ہم غم کے دن منائیں کہ چونکہ شیعوں کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں رسمی طور پر ہم مجالس کرتے ہیں، سنتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. نہیں، واقعاً ہمیں پورا احساس ہونا چاہیے کہ ہم غم منا رہے ہیں. ویسے تو واجبات سال کے کسی دن میں بھی ہم سے ترک نہیں ہونے چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں واجب نماز ہم سے مرد ہوں کہ عورتیں، یہ کہنا غلط ہے کہ ہم چونکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لہذا عبادت کر رہے ہیں تو اگر نماز نہ بھی پڑھی تو کچھ نہیں. نہیں، مقصد حسین کے ساتھ ہم آہنگی اور اس سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ امام مظلوم نے جس چیز کو جتنی اہمیت دی ہے ہم اس کو اتنی اہمیت دیں. تو اگر آپ واقعات کربلا پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ سید الشہداء نے نماز، یعنی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں جی وقت بڑا وسیع ہے نماز کا. ٹھیک ہے، وسیع ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے. کربلا کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ایک صحابی نے امام حسین علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ مولا اب ہم شہید ہونے والے ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں رہی، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جائیں. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا ہاں یہ اول وقت نماز ہے. تو نے نماز کو یاد کیا، خدا تجھے نمازیوں میں سے کر دے. جب تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی اس وقت بھی اول وقت نماز کا اہتمام کیا گیا. تو اب اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو میرے دوستو ہم یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا دین بنائیں. نہیں، دین وہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے. جس چیز کو انہوں نے اہمیت دی ہے ہم اس کو اہمیت دیں. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی ملاقات غور کے لشکر سے ہوئی ہے سید الشہداء کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب لشکر سامنے نظر آیا اور آپ نے ایک پہاڑ کے دامن میں حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں اور بیویاں اتار دی گئیں
تو پہلا کام جو سید الشہداء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مؤذن سے کہا کہ اذان کہو. چنانچہ اس نے اذان کہی. اذان کے بعد اصحاب حسینی نے وضو کیے, تیار ہو کے آئے, تو دشمن کا جو لشکر ہور کی قیادت میں آیا ہوا تھا, پہلی گفتگو جو امام مظلوم نے کی ہے اس لشکر سے وہ یہ تھی کہ اے ہور تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ تو ہور نے عرض کیا کہ نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. چنانچہ اس دشمن کے لشکر کو بھی حسین نے پہلی ملاقات میں خود نماز پڑھی. تو اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ خاندان رسالت کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت تھی. باوجود ان مشکل مصائب میں مبتلا ہونے کے پھر بھی انہوں نے نہ صرف واجب نماز کو بلکہ اس کو مستحب کیفیت یعنی جماعت کے ساتھ ادا کیا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوئی فعل واجب ایام محرم میں ترک نہ ہونے پائے, کسی فعل حرام کا ارتکاب نہ ہونے پائے, ورنہ یوں سمجھیے کہ ہم مقصد حسین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں. مقصد کے ساتھ ہم آہنگی یہی ہے کہ جن چیزوں کو سید الشہداء نے, خاندان رسالت نے, دین اسلام نے اہمیت دی ہے اس کو ہم اسی طریقے سے اہمیت دیں. چلتے ہوئے, آتے ہوئے, جاتے ہوئے ہماری گفتگو اس قسم کی ہونی چاہیے کہ ہم محسوس ہو کہ ہم غمزدہ ہیں, ہمیں دکھ ہے, کیونکہ آپ اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں جو بڑی دکھی ہے, جس کی زندگی دکھوں میں گزری ہے. حتیٰ کہ علماء بیان کرتے ہیں, بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی کیفیت جناب سیدہ کی یہی ہے کہ وہ قبر میں کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں, کبھی بیٹھ جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اگر دنیا میں کوئی محبت ہے تو وہ ماں کی محبت ہے اولاد کے ساتھ. اور پھر ماں اگر فاطمہ زہرا جیسی ہو اور بیٹا حسین جیسا ہو. چنانچہ ایک شخص بحرین کا رہنے والا بیان کرتا ہے کہ ایک محرم میں, آپ کے علم میں ہوگا کہ بحرین اس زمانے میں بھی 80% اس کی آبادی شیعہ ہے. بحرین کسی زمانے میں ہمارا بہت بڑا مرکز رہا ہے بحرین کا علاقہ علمی طور پر. تو وہ کہتا ہے کہ ایام ازاں تھے, میں روزانہ تو واپس چلا جاتا تھا, ایک رات دیر ہو گئی, امام باڑے میں ہی سو گیا. عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ کوئی درد بھری آواز ہے کسی خاتون کی جو آ رہی ہے. کہتا ہے کہ میں اس آواز کی طرف گیا, میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے, اس باغ کے اندر سے وہ آواز آ رہی ہے. کہتا ہے کہ میں باغ کے اندر چلا گیا, وسط باغ میں نے دیکھا کہ ایک حوض ہے. حوض ہے
اس حوض کے کنارے ایک سیاہ برقع پوش بیوی ایک کرتا لیے ہوئے جو خون سے تر ہے اور جا بجا اس کرتے میں سوراخ ہیں، وہ اس کرتے کو دھو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جا رہی ہے کہ میرے بچے، تو نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ کیا ان سے کہا نہیں تھا کہ میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں؟ کیا انہیں بتایا نہیں تھا کہ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی کہ ایک لاش بے سر پڑی ہوئی تھی اور اس بے سر لاش سے آواز آ رہی تھی کہ اماں میں نے بارہا اپنا تعارف ان سے کرایا، لیکن ان ملائین نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، تو لہذا یہ آپ کے آنسو، یہ آپ کی آہیں، یہ آپ کی غمزدہ شکلیں جناب سیدہ کے دکھی دل کے لیے مرہم کا اثر رکھتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ یہ مخدومہ ہم سے خوش ہو، ہمیں دیکھ کے ہمارے افعال کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو، ہماری گفتگو کو، ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کے جناب سیدہ کو، امام زمانہ کو تکلیف نہ ہو، خوش ہوں، وہ محسوس کریں کہ واقعاً یہ ہمارا غم منا رہے ہیں۔ دستور ہے محرم کی مجالس کا کہ مصائب حسین کی مدینے سے تیاری سے پڑھا جاتا ہے، لیکن میرا دستور تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ میں وہاں سے مصائب شروع کرتا ہوں جہاں سے مصائب کی ابتدا ہوئی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک دن پیغمبر اسلام جناب سیدہ کے زانوں پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر کسی وقت آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر جناب سیدہ نے پوچھا، وہی سوال و جواب ہوا۔ آنے والے نے کہا کہ میں نے ضرور حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے اصرار سے جناب سیدہ کے دل پر ٹھیس لگی، حضور کی آنکھوں سے آنسو پیغمبر کے رخسار پر گرے۔ پیغمبر نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ سیدہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ بابا کوئی باہر کھڑا ہوا ہے، کئی مرتبہ میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ اس وقت چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، وہ جاتا نہیں ہے۔ فرمایا سیدہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، جو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ فاطمہ یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ تیرے گھر کی عزت ہے، تیری ڈیوڑی کی قدر و منزلت ہے کہ رکا ہوا ہے، جب تک تو اجازت نہیں دے گی اس وقت تک اندر نہیں آئے گا۔ عزیزارو، اس گھر کی اتنی عزت تھی، اتنا احترام تھا، چند دنوں کے بعد اس گھر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ حسین سب سے بڑے مظلوم تھے، لیکن وہ فکرے حسین نے نہیں کہے۔ اس کے بعد جناب زینب بڑی دکھی تھی، حتیٰ کہ ان کا نام ام المصائب ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ فکرے نہیں کہے جو جناب سیدہ نے کہے۔
فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیا لیا، کہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو تاریخ راتیں ہو جاتی۔ دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہاں جتنا احترام جناب سیدہ کا تھا کسی کا نہیں تھا۔ جب کبھی جناب سیدہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں جناب سیدہ کو بٹھاتے۔ یہ ایک دو مرتبہ نہیں، جب کبھی بھی سیدہ آتی تھی تو جس عمل کو بار بار کیا جائے اسے سیرت کہتے ہیں۔ وہ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ جب فاطمہ آئیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے تھے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آپ تصور کیجئے کہ 1,24,000 انبیاء کی بزم ہے، پیغمبر صدر محفل ہیں، جناب سیدہ اس میں تشریف لے آتی ہیں، پیغمبر اپنی سیرت کے مطابق سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بتائیے کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا؟ نہیں بیٹھے گا نا، ہیں؟ تو جب کوئی نبی نہیں بیٹھے گا تو کسی نبی کا کوئی امتی بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھے گا نا، ہیں؟ وہ فاطمہ جو اتنے احترام کی مالک تھی، جو اتنی عزت کی مالک تھی، وہ باپ کے منبر کے سامنے کافی دیر تک کھڑی رہی۔ عزادارو، کسی کے ہاں جب کوئی قضیہ ہو جائے تو لوگ، دوست، احباب، چاہنے والے، ہمسائے جا کے اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی صاحب اعزاز سے یہ کہا گیا ہو کہ یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو؟ یہ رسول کی دکھی بیٹی تھی جسے پیغام بھیجا گیا کہ فاطمہ یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ چنانچہ پھر یہ دستور بنا لیا تھا جناب سیدہ نے کہ جناب امیر علیہ السلام صبح کے وقت سیدہ کو جنت البقیع میں لے جاتے تھے، ایک درخت کے سائے میں جا کے بٹھا آتے تھے، وہاں جناب سیدہ اپنے باپ کو روتی رہتی تھی، شام کو جا کے واپس لے آتے تھے۔ ایک دن جناب سیدہ جلدی واپس آ گئیں۔ جناب علی نے پوچھا کہ سیدہ آج آپ جلدی کیسے آ گئی؟ عرض کیا یا علی وہ درخت کے جس کے سائے میں بیٹھ کر میں باپ کو رویا کرتی تھی وہ کاٹ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد بیت الحزن کی تعمیر کی گئی۔ تو ان حالات سے جناب سیدہ اتنی تنگ آ گئیں کہ عین 18 سال کی عمر میں، جو عین عالم شباب کی عمر ہوتی ہے، مرد ہو کے عورت وہ اس عمر میں زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ رسول کی بیٹی باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر دست دعا بلند کیے ہوئے دعا کر رہی ہے، پالنے والے فاطمہ اس دنیا سے تنگ آ گئی، اب اٹھا لے مجھے اس دنیا سے، میں یہاں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ آخر دوستو وہ منزل آئی کہ جناب امیر گھر میں تشریف لے آئے، دیکھا کہ جناب سیدہ بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی دھل رہے ہیں اور ان کو نہلانے کے لیے پانی گرم ہو رہا ہے۔ جناب امیر نے پوچھا سیدہ آج اتنے کاموں میں کیوں مصروف ہیں؟ عرض کیا یا علی رات بابا آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں کہ فاطمہ کل رات تم ہماری مہمان ہوگی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، آپ تو میری تجہیز و تکفین میں مصروف ہو جائیں گے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، میں ان کے کپڑے خود دھو جاؤں، ان کو خود نہلا دھلا جاؤں۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے کچھ وصیتیں کی جناب امیر المومنین کو۔ امیر
वसीयतें सुनने के बाद मस्जिद में तशरीफ ले गए और जनाब सैयदा ने बच्चों से कहा कि बेटा जाओ नाने के रोज़े पर माँ के लिए दुआ करो। अज़ीज़ानो, बच्चे नाने के रोज़े पर गए। सैयदा ने अस्मा से कहा कि अस्मा, मैं हुजरे में जाती हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना कि मैं ज़िंदा हूँ, और जब तस्बीह और तकदीस की आवाज़ ख़त्म हो जाए तो यकीन कर लेना कि रसूल की दुखी बेटी इस दुनिया से चल बसी। अस्मा कहती हैं कि उधर जनाब सैयदा की तस्बीह की आवाज़ ख़त्म हुई और उधर बच्चे घर में दाखिल हुए। औलाद वालों, आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब घर में आए तो सबसे पहले उनकी निगाहें अपनी माँ को तलाश करती हैं। तो बच्चों ने इधर उधर देखा, लेकिन जब माँ नजर ना आई तो कहा, अस्मा, अम्मा कहाँ है? अस्मा ने अर्ज़ किया कि बच्चों, पहले खाना खा लो, फिर मैं बताती हूँ कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है। तो शहजादे कहते हैं कि अस्मा, ये बताओ, कभी माँ के बगैर हमने खाना खाया? और उसके बाद शहजादे हुजरे की तरफ बढ़े, एक सिराने की तरफ बैठ गया, एक पैंती की तरफ। माँ को हिलाया कि अम्मा उठो। जब बच्चों को यकीन हो गया कि हम यतीम हो गए हैं तो रोते हुए मस्जिद में गए और बाप को इत्तला दी। अज़हर वली जैसा साबिर और शाकिर इंसान जो मुसीबतों के पहाड़ों को बर्दाश्त कर लेता था, तारीख ये बताती है कि अली ने जब सुना तो अली उठा और गिरा। ये कैफियत मैंने जनाब अमीर की इस वाक़े से पहले या बाद कहीं नहीं देखी। इसकी वजूहात भी हमारे दूसरे भाइयों ने लिखी हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त तक लोगों के निगाह में अली का कुछ एहतराम था जब तक सैयदा जिंदा थी। सैयदा की वफात के बाद वो एहतराम भी बाकी न रहा। गोया अली का आखिरी सहारा थी फातिमा, जो इस दुनिया से जा रही। अज़ादारो, गुस्ल कफन दिया गया, जनाजा तैयार हुआ। जब रात काफ़ी तारीख हो गई तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया कि बेटा आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो ताकि हम जनाजे को कब्र की तरफ ले जाएं। मजलिसी लिखते हैं कि जब शहजादे उठे, माँ की मैयत की तरफ बढ़े तो कैफियत क्या हुई? मजलिसी के लफ्ज़ हैं कि अन्नत व हन्नत व मद्दत यदैहा व नादत व वलदा। एक मर्तबा जनाब सैयदा की मैयत कांप गई, बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बाहर निकले और आवाज आई, हाय मेरे बच्चे। बच्चे गिरिया कर रहे थे, माँ की मैयत से लिपटे हुए थे कि अचानक मजलिसी लिखते हैं कि जनाब अमीर के कानों में एक आवाज आई कि या अली, बच्चों को माँ की मैयत से अलग कीजिए, इसलिए कि मलाए आला में, आसमानों में कोहराम मातम बपा है। फरिश्तों ने तस्बीहें छोड़ दी हैं, हूरों ने अपने बाल खोल दिए हैं। जब तक ये शहजादे खामोश नहीं होंगे, न फरिश्ते खामोश होंगे, न हूरें खामोश होंगी। अली जैसा शफीक और मेहरबान बाप आगे बढ़ा, बड़ी शफकत से, बड़ी मोहब्बत से अली ने बच्चों को जुदा किया होगा। मैं अर्ज करूँगा कि या मौला, जैसे आज अपने बच्चों को माँ की मैयत से जुदा कर रहे हैं, ज़रा करबला के मैदान में भी उस वक्त आना जब सकीना अपने बाप की मैयत से लिपटी हुई थी और शिब्र ताजियाना लेकर उठा। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़हर और जनाजा उठा, जनाब सैयदा का जनाजा उठा रात की तारीकी में। बाज़ उलमा ने लिखा है, अगरचे रात की तारीकी थी, चंद
بمشکل 6-7 افراد تھے جو جنازہ جناب سیدہ کے ساتھ شریک تھے. 2 بچے تھے، ایک علی تھے، ایک سلمان تھے، ایک مقداد تھے، چند ایک اسی قسم کے افراد جنازے کے ساتھ تھے کہ اچانک جناب امیر نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جس نے برقع پہنا ہوا ہے وہ کبھی تابوت کے ادھر آ جاتی ہے، کبھی ادھر آ جاتی ہے. زینب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جناب امیر پوچھتے ہیں کہ حسن بیٹا یہ کون بچی ہے جو جنازے کے ساتھ آ رہی ہے؟ عرض کیا کہ بابا جان زینب ماں کو قبر تک پہنچانے کے لیے جا رہی ہیں. فرمایا بیٹا جنازہ یہی روک لو، اپنی بہن کو واپس لے جاؤ. میں عرض کروں گا کہ مولا رات کی تاریکی ہے، یہاں کوئی دشمن بھی موجود نہیں ہے، چند ایک مخصوص صحابی ہیں، رات بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اور پھر زینب نے تو برقع پہنا ہوا ہے. اس 4-5 سال کے سن میں برقع پہنا ہوا ہے، باوجود اس کے آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ زینب اس عالم میں ماں کے جنازے کے ساتھ جائے. ذرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں آ کے دیکھتے کہ یہی زینب تھی. دن کا وقت تھا، بے مکھنا و چادر تھی، بے پھلانے اونٹ تھے، اور منادی ندا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہذہ بنات علی و فاطمہ، کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں. جزاکم ربکم. دوستو جنازہ قبر تک پہنچا. جب پہنچا اور امیر نے چاہا کہ جنازے کو قبر میں اتارے، علی نے جناب سیدہ کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر لیا تو قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ یہ ہاتھ پیغمبر اسلام کے ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں پر جنازہ رکھتے ہوئے علی نے پیغمبر کو سلام کیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وان ابنتک النازلۃ بک. یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے. اور اس کے بعد علی ایک فقرہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ. یا رسول اللہ جو امانت آپ نے مجھے دی تھی آج وہ امانت پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں عرض کروں گا کہ یا علی یقیناً آپ امانت واپس تو کر رہے ہیں، لیکن ہے افسوس کہ اس امانت کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. یہ امانت تو صحیح سالم تھی، اس کا پہلو زخمی تو نہیں تھا، لیکن ہے افسوس کہ آج جب امانت پیغمبر کی خدمت میں دوبارہ جا رہی ہے اس کا پہلو زخمی ہے، اس کے بازو پر زخم تازیانے کا نشان ہے. اللہ